السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک لعنہم اللہ ولعنہم اللاعنون۔ محترم ناظرین، دوستو اور ساتھیو، میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یقیناً جو لوگ کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، کیا چیز چھپاتے ہیں؟ لوگوں کے لیے واضح تعلیمات، ہدایات جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اس کو چھپاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں، اولئک لعنہم اللہ، ان تمام پر اللہ کی لعنت ہو، اور لعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اس آیت میں غور طلب بات یہ ہے کہ کتمان کہا گیا۔ اللہ نے جو واضح تعلیمات، ہدایت نازل کی کہ لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، لوگوں کو شرک سے روکا جائے، جہنم کا راستہ جس پر وہ چل رہے ہیں ان کو اس سے بچایا جائے، جنت کا راستہ دکھایا جائے، یہ ذمہ داری دی گئی، اللہ نے نازل کی۔ اب اس کو کیا کر رہے ہیں؟ چھپا رہے ہیں۔ تو اس چھپانے کی وجہ سے اللہ نے کہا سزا کے طور پر ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو لوگ کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَلَعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور جو لوگ لعنت ملامت کرنے والے ہیں ان کی بھی لعنت ہے۔ لعنت ملامت کرنے والے کون؟ اس آیت کی روشنی میں ایک حدیث آئی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ اہل السماوات والارضین حتی النمل فی جحرها والحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ اس حدیث میں بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، یعنی دعائیں کرتے ہیں۔ آسمان کی مخلوق دعائیں کرتی ہیں، زمین کی مخلوق دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں، چونٹیاں، یہ سب کے سب دعائیں کرتے ہیں۔ کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ علی معلم الناس الخیر، جو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا تعارف کراتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ خیر میں سب سے بڑا خیر کا کام کیا ہے؟ توحید کا کام ہے، سب سے بڑا خیر توحید ہے۔ لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، تو کہا ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ اکبر، اللہ درود بھیجتا ہے۔ اور اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب اہل علم نے کہا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے فرشتوں کے روبرو، یا اللہ بندے کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی اسے گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، یا عزت عطا کرتا ہے، یا برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ اہل علم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے درود کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، جو خیر کی تعلیم دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، سبحان اللہ۔ اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کے درود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہم، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اس پر رحمت نازل فرما، اس کو بخش دے، اسے معاف فرما، اللہ اکبر۔ اور پھر آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق سب دعائیں کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ کس کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ جو خیر کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون کی تفسیر میں اہل علم نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ جہاں یہ سب کے سب دعائیں کرتے ہیں خیر کی تعلیم دینے والوں پر، وہیں پر جو لوگ کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، اللہ کا پیغام سناتے نہیں، بتاتے نہیں، یہ آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، فرشتے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اولئک لعنہم اللہ، اللہ لعنت بھیجتا ہے اور سب لعنت بھیجتے ہیں۔ تو دوستو اور ساتھیو، یہ ترک کرنا، اس کام کو ترک کرنا، اسے چھوڑ دینا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف نہ کرانا، یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو سمجھانا تھا برادران وطن کو، ہم نے نہیں سمجھایا ہے، تو اس کی روشنی میں یا اس کے نتیجے میں کیا ہم پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے؟ تو اس آیت کریمہ میں تو کہا گیا ہے کتمان کرنے والوں کے لیے لعنت ہے، لعنت ہے۔ تو ظاہر بات ہے لعنت کوئی انعام تو نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ نشست میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔